دوست ہیں وہ میسج کر رہے ہیں کہ یہ پاکستان کے اندر سر پچھلے 2 سال سے بہت سے کنونشن ہوئے، بہت سے سیمینار ہوئے، بہت سے دوست ممالکوں نے، ان کا کہنے کا مقصد ہے کہ پاکستان میں تشریف لے کر آئیں اور انہوں نے انویسٹمنٹ کی، بہت سائن ہوئے. اب تک پاکستان کی عوام کے حالات کیوں نہیں بدلے سر؟ چینی کا بحران، آٹے کا بحران، اور یہ گدے کا گوشت اسلام آباد میں جو کھلائے جا رہے ہیں، مطلب ایک افراتفری کا ماحول ہے، لیکن بتایا یہ جا رہا ہے سب اچھے کی رپورٹ ہے. اصل میں بات یہ ہے اٹ از دی لیک آف کمٹمنٹ. جب آپ نے بھانمتی میں آپ مختلف جماعتوں کی حکومت بن گئی ہمارے یہاں بدقسمتی سے، اور اب آپ دیکھیے ان کی کمٹمنٹ کیا ہے. سب سے پہلے حضرت جی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں صحابہ نے کہا کہ یہ جو آپ کو پیسے ملتے ہیں تنخواہ کے، یہ تو اس میں تو گزارا نہیں ہوتا. آپ جی نے کہا پھر میں مزدور کی تنخواہ بڑھا دوں گا اور اپنی تنخواہ وہی رکھوں گا جو مزدور کی تنخواہ ہوگی. تو پھر سب کے یہاں خوشحالی آ گئی. لیکن جب ہمارے حکمران یہ طے کر لیں گے کہ سپیکر کی تنخواہ جناب 80% بڑھا دی جائے، چیئرمین ہے اس کی تنخواہ اتنی بڑھا دی جائے، ممبران پارلیمنٹ کی تنخواہیں اتنی بڑھا دی جائیں، اور ہمارے وزیر خزانہ صاحب جو خود ڈالروں میں تنخواہ لے رہے ہیں ماشاءاللہ، باہر سے آئے ہوئے ہیں نا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ان ایم پی ایز کی اور ممبر پارلیمنٹ کی بڑے عرصے سے تنخواہیں نہیں بڑھی تھی، تو اس دفعہ ہم نے سوچا انپریسیڈنٹڈ بڑھا دی جائے. تو بھائی تنخواہ تو آپ نے بڑھانی تھی اس قاصد کی جس کے 2 اور 3 گریڈ کا جو ملازم ہے، جو بجلی کا بل بھی پے کرتا ہے، جو اپنے موٹر سائیکل پہ دفتر آتا ہے تو پیٹرول بھی کا بھی بل پے کرتا ہے. آپ مجھے بتائیں، آپ یورپ میں رہ رہے ہیں، کیا یورپ ممالک میں کوئی ایسا وزیر ہے جس کی بجلی بھی بالکل فری نہیں، ہو، جس کی بالکل گیس نہیں بھی سر، فری ہو، کی گاڑیاں بھی فری ہو، اور تنخواہ بھی 1000 بالکل گنا زیادہ ہو ایک عام امپلائی سے؟ یہ تو جس بالکل دن نہیں یہ سر. بل آیا تھا نا، ان کو مر جانا تھا اسی دن. وہ کہہ دیتے کہ ہم کسی قیمت پہ اپنی تنخواہیں نہیں بڑھائیں گے. اور آپ بدقسمتی اس قوم کی دیکھیے کہ پارلیمنٹ میں تمام جماعتیں موجود ہیں، مذہبی بھی، سیکولر بھی، آل قسم کی، پی ٹی آئی بھی موجود ہے. جب تنخواہوں میں اضافے کا بل آیا تو کسی ایک ممبر نے بھی نہیں کہا کہ یہ انجسٹیفائڈ ہے. کوئی ایک ممبر تو ہوتا نا جو یہ کھڑا ہو کے پہلے زمانوں میں ہوتا تھا، کوئی ایک ایم حمزہ ہوتے تھے ہمارے فیصل آباد کے، جب بھی ممبران کی کوئی تنخواہ کی بات آتی وہ سب سے پہلے کھڑے ہو جاتے کہ نہیں، ملک بہت غریب ہے، میں ممبر ہوں، میں تنخواہ نہیں بڑھاؤں گا اپنی، اور میں چاہتا ہوں کوئی بھی نہ تنخواہ بڑھائے. اب اس پارلیمنٹ کے اندر جو جاگیرداروں کی، وڈیروں کی اور سرداروں کی پارلیمنٹ اور صنعتکاروں کی پارلیمنٹ ہے، اس میں ایک ممبر بھی ایسا نہیں تھا، ایک سپیکر یا چیئرمین سینٹ ایسا نہیں تھا جو کہہ دیتا کہ یار ہماری تنخواہ، ہم نے کون سا یہ کارنامہ سر شرم کا انجام مقام دیا. ہے سر، شرم کا اور مقام ہے، آج یقین تک کریں. یہ بھی ایک بات نوٹ کیجئے، میں ہم نے 27 سال سروس کی ہے. مجھے یاد نہیں ہے کہ ہم آفس میں جو 8 بجے کا اگر آفس کا ٹائم تھا وہ وجہ بن گئی ہو تو لیٹ ہو گئے ہو، ورنہ عام حالات میں میں نے کسی بندے کو بھی نہیں دیکھا کہ 8 بجے سے لیٹ وہ آئے. وی ور ان دی آرمی، ہر آدمی 8 بجے سے پہلے ہی دفتر پہنچا ہوتا تھا. اور لیکن یہ ہمارے پارلیمنٹیرین، آج تک آپ اجلاس اٹھا کے دیکھ لیں، موجودہ جو پارلیمنٹ ہے، کوئی ایک دن بھی مجھے بتا دیں کہ اس کا اجلاس کبھی وقت پہ شروع ہو. اجلاس کا ٹائم ہوتا ہے 10 سے 11 بجے اور 2 بجے تک وہ گھنٹیاں بجاتے رہتے ہیں، ممبران ہی پورے نہیں ہوتے. اور مجھے نہیں خود ہوتے، ایک دفعہ بالکل ایسے. پارلیمنٹ میں جانے کا اتفاق ہوا، ممبران آتے ہیں سیدھے اکاؤنٹ برانچ میں جا کے حاضری لگاتے ہیں تاکہ اس دن کا کلیم کر لیں الاؤنس، اور پھر وہاں حاضری لگائی، پارلیمنٹ کا ایک چکر لگایا، منہ دکھایا اور وہاں سے گھر چلے گئے. کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے کہ آپ نے کچھ کیا ہے، کیا کیا. اور کتنے ممبر بالکل ایسے پارلیمنٹ ہی ہیں یہ بہت جو بہت پورے شرم کا ٹنڈور مقام میں ہے سر. جنہوں نے پارلیمنٹ کے اندر کوئی کوشچن ہی ریز نہیں کیا، بات ہی نہیں کی کھڑے ہو کر کے جناب یہ میرے علاقے کا مسئلہ ہے. تو اس پارلیمنٹ سے تو ہم کوئی توقع نہیں کر سکتے وہ کو کہ نہیں یہ کرتا، پارلیمنٹ کچھ بنائے گی. ایک بالکل عام ایسے ہی. آدمی دن میں پنکھا نہیں چلاتا ڈر میں کہ مارے کہ میرے 200 یونٹ سے اوپر ایک چلا گیا تو پھر ریٹ بڑھ جائے گا، اور اتنا بڑا ڈاکہ کہ 6 مہینے تک وہی بل آپ کا آتا رہے گا. یہ حکومت اس بالکل وقت ایسے ہی اپنی ہے. قبر کھود رہی ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں. میں تمام لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ موجودہ حکومت روز بروز اپنی قبر گہری کر رہی ہے کہ لوگوں کے اندر بڑا اضطراب ہے، بڑی ہی مہنگائی ہے. اور وہ جب حکمرانوں کے اللے تللے دیکھتے ہیں کہ آج بھی جب کوئی وزیر نکلتا ہے تو اس کے ساتھ گاڑیوں کو کنوائے ہوتا ہے، اس کی ہر چیز فری ہے. میں نے ذکر کیا نا کہ 2.5 سے 3 بالکل ارب ایسے ہی ہے، روپے کے واؤچر کیے گئے کوئی شک نہیں ممبران ہے، یہ پارلیمنٹ شرم کو کا ٹریولنگ مقام ہے. الاؤنس کے یہ طور. یقین کریں، یہ لوگ واقعی یہ یہاں بھی آتے ہیں جب وزراء لوگ، ان کے رہنا سہنا ہم دیکھتے ہیں تو یقین کریں ہم پریشان ہو جاتے ہیں. باہر رہنے والے بھی یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، 25 کروڑ عوام بھوک سے مر رہی ہے، خودکشیاں کر رہی ہیں اور یہ لوگ یشیاں کر رہے ہیں.
کرنل صاحب لاسٹ میں سر پنجاب کے اندر پنجاب